الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم صدق الله العظيم. محترم بزرگوں بھائی، قرآن مجید کی سورتوں میں سے ایک سورہ تکاثر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سب سے پہلے اس کا ترجمہ میں عرض کروں گا اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر اور اس کی تشریح مختصر سے عرض کروں گا. اکثر ہم یہ نماز میں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تو ہمیں اس کا موٹا موٹا ترجمہ اور موٹی موٹی اس کی تفسیر اور تشریح بھی آنی چاہیے تاکہ نماز کے اندر ہمیں تھوڑا بہت خشوع اور خضوع حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الہاکم التکاثر، کہ مال کی کثرت میں ایک دوسرے سے مال کی کثرت میں بڑھنے کی کوشش نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے اور اتنی غفلت میں پڑ چکے ہو، اتنے غافل ہو چکے ہو حتیٰ زرتم المقابر، کہ تم قبرستان پہنچ گئے، قبروں تک پہنچ گئے اس غفلت کی زندگی کے ساتھ. کلا سوف تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، غفلت کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے. ان قریب تم جان لو گے، سوف تعلمون، کہ ہمیں غفلت کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے تھی. کلا لو تعلمون علم الیقین، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یعنی غفلت کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے. سوف تعلمون علم الیقین،
یہاں تک کہ تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لو گے، آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے تھے اور کیا کر کے جا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب آخرت، جب قبر میں جاؤ گے تو اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے اور اپنی آنکھوں سے جہنم کا مشاہدہ بھی کر لو گے، تمہیں علم مشاہدہ حاصل ہو جائے گا۔ پہلے سنتے تھے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، قبر بھی ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ بھی لو گے کہ یہ قبر ہے اور یہ جہنم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں کہ غفلت کی زندگی مت گزارو، اپنے آپ کو غفلت سے نکالو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں ضرور ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی، مال دیا تھا، صحت دی تھی، پورا وجود دیا تھا، جوانی دی تھی، بچپن دیا تھا، جوانی دی تھی، بڑھاپا دیا تھا، یہ جتنی بھی میں نے تمہیں نعمتیں دی تھیں، ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم سامعین، اس صورت میں اللہ تعالی ہمیں غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ فکر کرنے کا پیغام ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تمہاری منزل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سفر ہے۔ اس کو اپنی منزل نہ سمجھ لینا، بلکہ یہ ایک سفر ہے۔ یہ تم سفر کر رہے ہو، سفر کے اندر ہو، اور جو آدمی سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ تھوڑا سا سامان لے کر نکلتا ہے اور اس کو ادھر ادھر کی بالکل توجہ نہیں ہوتی، اس کے سامنے صرف اور صرف اپنا مقصد ہوتا ہے، جو منزل مقصود ہے اس کے سامنے صرف وہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ سفر ہے، اور جب آدمی سفر کے لیے نکلتا ہے تو سفر پر نکلنے سے پہلے تیاری بھی کرتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ ایک ضابطہ ہے، جب بھی اس کو کہیں جانا ہوتا ہے، اپنے ملک میں یا دوسرے ملکوں میں جانا ہوتا ہے تو پوری وہ تیاری کرتا ہے۔ تجارت کے لیے جانا ہے تو اپنے ساتھ مال بھی اتنا لے کر جاتا ہے کہ وہاں سے مال خرید کر واپس لوٹے نفع کے ساتھ، پوری تیاری کر کے وہ گھر سے نکلتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ دنیا کی زندگی کا سفر بھی ایک سفر ہے، ہمیں اس سفر کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے، اور جو ہمارا مقصد ہے وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھے اور پھر اس کے بعد جب باہر آئے، دنیا میں جب ہم آئے، بچپن تھا، پھر جوانی تھی، اور پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر تھی، پھر اس کے بعد بڑھاپا آیا اور پھر قبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اب ہمارا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مقصد تو تمہارا اور ہے، لیکن یہ صرف اور صرف سفر ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری تخلیق کا مقصد، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ تاکہ تم میری عبادت کرو، میرے بندے بن کر زندگی گزارو، میری بندگی میں آ جاؤ،
میرے عبد بندے بن جاؤ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بندگی جو ہوتی ہے، ماتحتی جو ہوتی ہے، کسی کے ماتحت ہونا، یہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو عام یہ ملازم ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، 8 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے، جو ہم نے اس کے کام ذمے لگا دیا، اب وہ صرف اور صرف وہی کام کرے گا، اس سے ہٹ کر ہم اس سے اور کوئی بھی کام نہیں لے سکتے، اور نہ ہی وہ پابند ہے 8 گھنٹے ڈیوٹی کے اندر۔ اور جب وہ ڈیوٹی سے باہر جائے گا، 8 گھنٹے جب پورے کر کے باہر نکلے گا، تو پھر وہ مالک جو ہوتا ہے اس کے کسی کام کا، حکم کا پابند نہیں ہے۔ ایک یہ ماتحتی ہے، کسی کے ماتحت ہونا، اور دوسری ماتحتی ہے کہ کسی کا غلام بن جانا۔ آج کل تو یہ نہیں ہے، پہلے یہ غلام بھی ہوا کرتے تھے، ایک مالک ہوا کرتا تھا، آقا ہوا کرتا تھا، اور اس کا ایک یہ غلام ہوا کرتا تھا۔ جہاد میں، جنگوں میں وہ جو قیدی جو ہوتے تھے ان کو اپنا غلام بنا لیا جاتا تھا، اور وہ غلام جو ہوتا تھا وہ پوری طرح اپنے مالک کے حکم کا پابند ہوتا تھا، اور 24 گھنٹے مالک کی مرضی چاہے اس کو گورنر کی سیٹ پر بٹھا دے، اور مالک کی مرضی چاہے اس کے ذمہ یہ کام لگا دے کہ تو نے میرا بیت الخلاء صاف کرنا ہے، جو اس کو مالک حکم دیتا وہ حکم کا پابند ہوتا ہے۔ ایک یہ دوسری چیز ماتحتی کے کسی کے ماتحت ہونا، اور تیسری قسم، تیسری چیز ہے کہ کسی کی بندگی میں ہو جانا، کسی کی بندگی میں آ جانا۔ اللہ تعالی ہم سب انسانوں سے، جنات سے اپنی بندگی کا، اپنی عبادت کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو کہ یہ اصل جو مقصد ہے۔ جو اللہ کا حکم ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کہ یہ کام کرو تو ہم وہ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہے کہ یہ کام نہیں کرنا تو پھر وہ ہم کام نہیں کریں گے۔ ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے، اپنی عقل کے گھوڑے اللہ کے حکم کے آگے نہیں دوڑائیں گے، بلکہ اللہ کے حکم کے پابند ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر سجدہ کرنے کا کہیں تو سجدہ کریں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے سے منع فرما دے تو پھر ہمارے لیے سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ میں اس کی مثال ایک عرض کرتا ہوں۔ نماز بڑی عبادت ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ جب اللہ کا حکم نماز پڑھنے کا ہو تو نماز پڑھنا ضروری ہے، اور پھر وہ عبادت ہے۔ لیکن بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے، سجدہ کرنے سے روک دیا ہے۔ جب سورج نکل رہا ہو اس وقت اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اب تم سجدہ نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہم سجدہ کریں گے کہ ہم تو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، اور سجدہ کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، لیکن چونکہ اس وقت، اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے اگر ہم سجدہ کریں گے تو پھر ہم گناہگار ہوں گے، نہ کہ ہم ثواب کے مستحق ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بندگی جو ہے، عبادت جو ہے، وہ یہ ہے کہ جو جس وقت جو اللہ کا حکم ہوگا کرنے کا وہ ہم کریں گے، اور جو حکم ہوگا نہ کرنے کا وہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں، یہ اصل مقصد ہے تخلیق کا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام جنات کو، تمام انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب میرے عزیزو، اب یہ جو اللہ کا حکم ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو اب تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے 24 گھنٹوں میں، پورے 24 گھنٹے کے لیے ہمیں پابند نہیں فرمایا، بلکہ اوقات مقرر
کہ فلاں وقت میں تمہارے اوپر نماز فرض ہے، اس سے پہلے نماز فرض نہیں، اور فلاں موقع پر تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس سے پہلے زکوٰۃ بھی فرض نہیں، فلاں موقع پر تمہارے اوپر حج فرض ہے، اس سے پہلے تمہارے اوپر حج بھی فرض نہیں ہے، فلاں موقع پر تمہارے اوپر روزے فرض ہے، اس سے پہلے روزے بھی فرض نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت والا معاملہ فرمایا کہ پورے 24 گھنٹے کے لیے ہمیں پابند نہیں فرمایا، بلکہ اوقات مقرر فرما دی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ میرے بندوں نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ضروریات ہیں، گھریلو ضروریات ہیں، گھر سے باہر کی ضروریات ہیں، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہیں، یہ سارا دین ہے۔ صرف نماز پڑھنا، روزے رکھنا صرف یہ دین نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہربانی فرماتے ہوئے، رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو حلال کمانا بھی عبادت ہے، جائز طریقے سے کمانا، حلال کھانا، حلال پینا، حلال پہننا، یہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے یہ چیزیں بھی ہوں، ایک تو ہم نے اللہ کی عبادت، یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں، اللہ کی بندگی میں ہم آ جائیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، جس وقت جس موقع پر جو اللہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور اس کے بعد حلال کمانا ہے، وہ حلال کمائیں گے، حلال آگے بچوں کو کھلائیں گے، حلال پہنیں گے، حلال ہی آگے بچوں کو پہنائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ اللہ تعالیٰ بندگی کا ہم سے مطالبہ فرما ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تمہارا اصل مقصد نہیں، ایسی بات نہیں کہ تم یہاں آئے اور بس اور اس کے بعد تم نے یہاں سے نہیں جانا، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ شروع سے لے کر اور آج تک اور قیامت تک، شروع سے لے کر آج تک جب سے ہم پیدا ہوئے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی، پھر بڑھاپا، اور پھر اس کے بعد قبر ہوتی ہے، موت کے بعد قبر ہے۔ یہ موت ہے، اس کا کسی آدمی نے بھی پوری کائنات میں بڑے سے بڑے فلسفی نے اس موت کا انکار نہیں کیا۔ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو اللہ کی توحید کے منکر ہیں، اللہ کو ایک نہیں مانتے، ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے کہ اللہ کوئی وجود نہیں، اللہ کا کوئی وجود نہیں، یہ سارا نظام جو چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی عقل کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد پہلی عقل نے دوسری کو، دوسری نے تیسری کو، تیسری نے چوتھی کو، چوتھی نے پانچویں کو، یہ عقول عشرہ ہے، 10 عقلیں، اور یہ سارا نظام جو چلا رہی ہے یہ عقل عاشر جو ہے 10ویں جو عقل ہے وہ سارا کا سارا نظام چلا رہی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی، دہریہ قسم کے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، لیکن موت اس کا کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ یہ ذائقۃ الموت ابھی میرے ذہن میں آیا، ذائقہ ٹیسٹ، موت کا ٹیسٹ کیسا ہوگا؟ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو پھر موت کا ٹیسٹ، موت کا ذائقہ جو ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا، میٹھا ہوگا، اور اگر اللہ نہ کرے ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، حقوق اللہ میں کوتاہی ہے، حقوق العباد میں کوتاہی ہے، جتنے بھی حقوق العباد ہوتے ہیں، گھر کے ہیں، اپنی اولاد کے حقوق ہیں، دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں، اگر ان میں کوتاہی ہے تو پھر موت کا ذائقہ بھی اسی طرح ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگر ہمیں موت کا ذائقہ اچھا حاصل کرنا چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ موت کا ذائقہ جو ہے وہ ہمارے لیے میٹھا بن جائے، تو پھر ہم اعمال بھی میٹھے کریں، کڑوے بھی اعمال نہ کریں،
یعنی ایسے اعمال کریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی بندگی میں ہم آ جائیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ موت جو ہے اس کا کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا، اس لیے یہ ایک اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ ایک زندگی کا یہ ایک سفر ہے، تو اس کی ہم نے تیاری کرنی ہے، اور اصل جو مقصد ہے وہ مرنے کے بعد والی زندگی، اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر، تمہاری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میں سب سے آگے نکل جاؤں مال اکٹھا کرنے میں، الہاکم التکاثر، کہ سب سے زیادہ میرے پاس بینک بیلنس ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ میرے پاس گاڑی ہو، اور عمدہ سے عمدہ، اچھی سے اچھی میرے پاس کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، گھر ہو، سب سے زیادہ میرے پاس مال و دولت ہو۔ بس ہر ایک آدمی کو اسی بات کی فکر ہے، الہاکم التکاثر۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرما رہے کہ تکاثر میں، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں تمہیں آخرت سے غفلت میں ڈال رکھا ہے، آخرت کو تم بھول چکے ہو۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو بالکل خبر نہیں آخرت کی کہ ہم نے مرنا بھی ہے کہ نہیں مرنا، ان کو ذرہ بھی فکر نہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں تھوڑا سا خیال آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خیال ختم ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ ان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت ان کو اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت ہمیں آخرت کی فکر ہو۔ اللہ نے ہمیں کھانے پینے سے، کمانے سے منع نہیں فرمایا، دل میں جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت ہو، یہ بھی ہمارے ذمے ہے، فرائض بھی شامل ہے، کمانا بھی، ملازمت کرنا یا اپنا کام کرنا، جو بھی وہ اسباب ہیں جس دائرے میں ہم کام کاج کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اپنے بچوں کی پرورش کرنا، بیوی کے حقوق کا خیال کرنا، ماں باپ کے حقوق کا خیال کرنا، لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا، اللہ کے حقوق کا خیال کرنا، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر یہ بھی ضروری ہے۔ ہم آخرت کو بھول نہ جائیں، موت کو بھول نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم آخرت کو بھول چکے ہو، اور آخرت میں وہ یہ مال و دولت کو حاصل کرنے میں اتنا زیادہ تم منہمک ہو گئے کہ آخرت کو تم بھول گئے، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ چیز بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اکثروا ذکر هذه اللذات یعنی الموت، آپ نے فرمایا کہ جو چیز لذتوں کو ختم کرنے والی ہے یعنی موت، اس کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کریں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ اللہ کا فرمان ہے، ہنسو تھوڑا، رو زیادہ۔ مطلب ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے ایک دن اس جہان کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جب اللہ تعالیٰ ہم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا ہمارے پاس اس کا جواب، اس کے جوابات اور اس کی تیاری ہے یا نہیں ہے؟ کتنی زیادہ نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اپنی اپنی جگہوں سے چل کر ہم اللہ کے گھر میں اب بیٹھے ہیں، ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں کام کر رہی ہیں، ہماری زبان کام کر رہی ہے، ہمارا ناک، پورا وجود ہمارا کام کر رہا ہے، اور کتنی زیادہ نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ اس بات کی طرف اللہ تعالی ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں، اور اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ تکاثر پڑھی، تاکہ جب ہم اس کو پڑھیں یا سنیں تو ہم اس کی جو یہ تفسیر اور تشریح ہے یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ نماز میں پڑھیں تو نماز کے اندر ہمارا خشوع اور خضوع زیادہ سے زیادہ ہو۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الہاکم التکاثر کہ تمہیں مال کی کثرت نے یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نے مال و دولت کے اعتبار سے بینک بیلنس کے اعتبار سے اس کوشش نے تمہیں آخرت سے غافل بنا دیا حتیٰ زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے قبروں تک پہنچ گئے اس لیے اللہ فرمانے کلا سوف تعلمون کہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہارے سامنے آخرت کی فکر ہونی چاہیے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ایک دن ہم نے اپنے مالک اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ سوال کرنا ہے جوانی کے بارے میں مال کے بارے میں اور مختلف چیزوں کے بارے میں سوالات ہوں گے آیا ہم نے ان کی تیاری کی ہے یا تیاری نہیں کی اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوجہ فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے